مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی ایٹماسفیئر نے جنت کو ہمارے لیے ہوا بنا دیا. جنت سے مسلمان کی کیا غرض تھی جی؟ جو میری اساس ہے، جو میری میراث ہے، اس سے میری کیا غرض ہے؟ خدا نے تو مجھے اتنی آسان جنت دی ہوئی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہو. خدا نے کہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کتنی نمازیں مجھے پڑھنی، جنت کیسے حاصل کر سکتا ہوں، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ فرمایا 5، اور یہ کہ تو نفلاً کچھ زیادہ پڑھ. کبھی نفل شفل کوئی نہیں پڑھنے میں نے. اور کیا کرنا ہے سرکار؟ میں نے فرمایا روزے کتنے؟ 30، اور یہ کہ تو نفلاً زیادہ پڑھ لے. نے کہا جی نہیں بس 30 کافی ہے. انہوں نے کہا اور کیا کرنا جی؟ انہوں نے کہا حضور میں نے اپنا، انہوں نے کہا تم نے زکوٰۃ دینی تھا، اور یہ کہ تو صدقات اس پہ اضافہ کر. انہوں نے کہا جی صدقات سے کوئی غرض نہیں، صرف جب آرڈر پورے ہو گئے نا تو اس نے کہا یا رسول اللہ سن لیجیے، میں نے جتنا آپ نے کہا نا ضروری اتنا کرنا، بس کوئی زیادہ نفل شفل نہیں پڑھنے، کوئی زکوٰۃ پر صدقات ودقات میں نے کو نہیں دینے. جتنا آپ نے مجھے 5 آرڈرز دیے نا بس اتنے ضرور کرنا. جب وہ چلا نا تو حضور نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا گواہ رہنا، اگر یہ اپنے عہد پہ قائم رہا تو جنت تھی. اگر یہ اپنے عہد پہ کتنی سستی بات ہے جنت. مگر کچھ اس سے بھی زیادہ سستی ہے. یہ ایک خارجی لیول کی قید ہے، خارجی لیول کی، مگر باطنی لیول پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اور کیا خوبصورت ہے کہ جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا مکھی کے سر کے برابر، جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا مکھی کے، خدا کے لیے مکھی کے سر کے برابر، اور وہ آنسو آنکھ سے چل کے رخسار تک ڈھل آیا، اس سے نارے دوزخ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی. نہیں نہ نکلتا، اپنے لیے نکلتا ہے، اپنے لیے نکلتا ہے، غم محبوب میں نکلتا ہے، بچوں کی آرزو میں نکلتا ہے، نوکری اور افلاس میں نکلتا ہے. اس بات پہ دھیان رکھنا، ہر آنسو کو خدا کی یاد میں اترا ہوا آنسو نہ سمجھنا. مگر یہ پختہ ترین احادیث میں سے حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آنکھ سے ایک آنسو نکلا، ایک، یہ بھی نہیں 10-5 کی نہیں بات ہو رہی، اور وہ اتنا چھوٹا ہے کہ مکھی کے سر کے برابر ہے، مگر آنکھ سے نکل کے رخسار تک آ کے خشک ہو گیا، تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ اس پہ ہمیشہ کے لیے نارے دوزخ حرام کر دیں. پھر خدا کے رسول کا ارشاد ہے، اس پہ گواہ ابو سعید خدری ہیں، اس پہ گواہ معاذ بن جبل ہیں، اس پہ گواہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. یہ تمام حضرات گواہی دیں کہ ہم نے حضور سے یہ حدیث سنی کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس پر ہمیشہ کے لیے دوزخ حرام کر دی گئی. تو حضرت ابو سعید نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے اس نے گناہ کبیرہ کیے؟ حضور خاموش رہے. پھر کہا چاہے گناہ کبیرہ کیے؟ پھر خاموش. چاہے اس نے زنا شراب سب کچھ کیا؟ تو حضور نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، چاہے اس نے گناہ کبیرہ کیے. حضرات گرامی یہ جنت بڑا سودا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جنت تو میراث مسلم ہے اور دیدار خداوند میراث مومن ہے. فرق صرف اتنا ہے. اشتیاق دل میں کیا جنت میں جائے، یہاں بھی تو بازار گھومتے پھرتے نہ رولا پڑا رہتا ہے، وہاں بھی کھلا ڈلا کھایا پیا تو 4 دن میں بور ہو جاؤ گے. مگر اصل چیز وہ ہے جو کبھی بھی زوال پذیر نہ ہو. اصل چیز وہ علم ہے جو انسان کا جاری رہتا ہے. اصل چیز وہ حسن ہے جو خدا کائنات میں ہے. اصل شوبت وہ ہے جس کی خاطر دل مچلتا رہتا ہے. اصل فراق کی ساعتیں وہ ہیں
جو کسی محبوب زمین سے نہ محسوس ہوں، جو اللہ کو محسوس کر کے اس کی محبت میں آپ کا دل لرزے کانپے، پھر کہیں ایک چھوٹا سا آنسو آپ کے رخسار پہ ڈھلک آئے۔ اصل ایمان یہ ہے حضرت گرامی، اسی کی خاطر ساری زمین کا قیام بنا ہے۔